الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رخ علماء کو دیکھا تو لوگوں نے چلنا سیکھا. رخ علماء کو دیکھا تو لوگوں نے چلنا سیکھا. یہ کرم ہے علماء کا، شب غم نے ڈلنا سیکھا. یہ طلباء بھی سنے، علماء بھی سنے. یہ طلباء بھی سنے، علماء بھی سنے، دیگر عوام الناس بھی سنے. میں ایک بات بتانے آیا ہوں کہ دور ماضی میں کردار علماء بتانے آیا ہوں. انتہائی واجب الاحترام اور میرے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور دیگر ہم سفر ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے عظمت علماء دیوبند. عظمت علماء دیوبند کے حوالے سے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گزارش کر اجازت چاہوں گا. گرامی قدر احباب، بر صغیر پاک و ہندگی کی گزشتہ تقریباً 2 صدیوں پر مشتمل تاریخ دارالعلوم دیوبند، اس کے بانیوں اور مدرسین فضلاء اور متعلقین کا کردار اتنا روشن اور واضح ہے کہ اس سے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت حجت الاسلام والمسلمین مجاہد فی سبیل اللہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک ایسے صاحب علم، فضل، مدرس، مجاہد، مناظر، عارف باللہ تھے جن کی مثال مسلمانوں کی صدیوں کی تاریخ میں نہیں ملتی. انہوں نے عمر تو بہت مختصر پائی لیکن کارنامے ایسے سر انجام دیے کہ دنیا اسلام عشق کر اٹھی. یہ دارالعلوم دیوبند کا قیام، یہ جو عمارت آج آپ حضرات کے سامنے ہے، اس کا یہ دارالعلوم دیوبند کا جو قیام ہے، یہ بھی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قریب نمایاں کارنامہ ہے، جس کی بنیاد مقصود کائنات امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی بشیر کی امر اور بشارت اور آپ ہی کے نشان زدہ مقام پر اٹھائی گئی. حضرت رحمت اللہ علیہ کی خصوصی نظر رحمت وجود میں آنے والے دارالعلوم دیوبند، اس نے دنیا اسلام پر، اللہ کی سرزمین پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے اس آسمان اور زمین پر ایسے اثرات کو ظاہر کر دیا جو آج ہر مخالف کے سامنے ہے، جو آج ہر منافق کے سامنے ہے، جو آج ہر مشرک کے سامنے ہے، جو آج ہر دشمن کے سامنے ہے. اس ادارے نے ایسے شخصیات کو جنم دیا جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی صحیح پیغام پر اور ہادی عالم کے کامل اسوہ حسنہ کے نمونے تھے، جس کی قرآن نے یاد کی تھی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. اے مومنوں کی جماعت، تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو روزے کی طرف بلائے، جو لوگوں کو نماز کی طرف بلائے، جو لوگوں کو زکات کی طرف بلائے، جو لوگوں کو مسجد کی طرف بلائے، جو لوگوں کو تدریس و مدرس کے لیے بلائے، جو لوگوں کو قرآن کے لیے بلائے، جو لوگوں کو قال اللہ و قال رسول کے لیے بلائے. جس قرآن نے آپ کو کی تھی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. گرامی قدر احباب، ان لوگوں کے حالات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بشری لوازمات اور تقاضوں کے باوجود اپنی تن من دھن کی بازی لگا دی. غیر اللہ کو، عالم انسان کو غیر اللہ کی چوکٹ سے اٹھا کر اللہ کے دروازے پہ لانے والے، دین حق کی ترویج کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگانے والے
دینی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والے ہر قسم کی تکلیفات کو برداشت کیا، ہر قسم کی مصیبات کو برداشت کیا. یہ وہ اہل علم ہے، ایک خاطر، ایک خدا کی خاطر دنیا بھر کے جھوٹے خداؤں کو ٹکرانے والے. جو وہ اہل علم ہے، جو اہل ادب ہے، جو اہل تقویٰ ہے، جو اولیاء اللہ ہے، جنہوں نے ہر وقت کے فرعونوں سے، ہر وقت کے تغیروں سے مقابلہ کیا. ان کی دستان تاریخ کا اوراقن نقش ہے. اٹھائے کچھ فرق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گلوں نے، چمن میں ہر طرف بگڑی ہوئی ہے دستان میری. عزیزان من، ان علماء دیوبند نے ہر کافر سے ٹکر لی، ہر مشرک کا نادی کا بند کیا، ہر ملحد کو رسوا اور ہر منافق کو بے نقاب کیا. گزشتہ 1.5 صدی میں چلنے والی تمام دینی تحریکوں کے انہی پر احسان کیا. عقیدہ ختم نبوت اور عظمت اصحاب رسول کے مسئلے پر بلا خوف لوگوں کا لائق اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. دنیا میں ہر قسم کا پائے جانے والا دشمنان دین، دشمنان صحابہ، دشمنان پیغمبر، دشمنان قرآن، دشمنان صحابہ ان کی وجود سے خوف اور بیزار ہے. انہی لوگوں نے اللہ کے دین کو اپنا تن من دھن لٹا دیا، لیکن اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنایا. اللہ کی عنایت ان پر اللہ کی عنایت کی بارش ان پر برسی. بے شمار راہ گم کردہ لوگوں کو انہوں نے صراط مستقیم کی نشاندہی کی اور دین پر لانے کا یہی لوگ سبب بنے. آج جو آپ کو یہ دینی مدارس نظر آ رہا ہے، آپ کو جو حفاظ اکرام نظر آ رہے ہیں، جو عالم دین نظر آ رہے ہیں، اس کی بنیاد جو مقصود کائنات ہے، جو مقصود کائنات ہے، امام الانبیاء ہے. امام الانبیاء نے جس مدرسے کی بنیاد رکھی وہ دارالعلوم دیوبند ہے. وہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا یہاں تک پہنچایا ہے. گرامی خدا باپ، بعض تو ایسے بھی تھے جو بخاری شریف اور ترمذی کا درس پڑھاتے ہوئے اچانک خاموش ہو جاتے ہیں اور ناسوب سے لاہور اور برزخ کا سفر طے فرمایا. بعض فقہی مسائل اور دینی مشاورات کے دوران اپنی نقد جان ہار گئے. بعض ہنسے اور مسکراتے دین اس دنیا میں پانی سے کوچ فرما گئے. بعض ایسے بھی تھے جب ان کو قبر میں رکھا گیا، جب ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفنایا گیا، اللہ کے حوالے کر دیا گیا، تو ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے جس نے دنیا والوں کو ان کی طرف متوجہ کر کر بتایا کہ یہ علماء دیوبند ہے. یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی زمین پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے ہیں. بعض تو ایسے بھی تھے جو کئی ماہ بعد دفن کرنے کے جب قبروں سے نکالا تو صاحب قبر ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے وقت کے فرعونوں سے بھی مقابلہ کیا، وقت کے نمرودوں سے مقابلہ کیا، اس لیے اللہ پاک نے ان کو یہ احساس سے نوازا. گرامی قدر، ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر اجازت چاہوں گا. کون دارالعلوم دیوبند کے مخالفوں سے میرا چیلنج ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. حضرت حسین کو انگریز کی فوج میں لایا گیا. جب انگریز کی فوج پر حضرت حسین کو لایا گیا، انگریز نے حضرت حسین سے پوچھا، اے مولانا صاحب، آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. کہا دیا تھا اور دوں گا اور دیتا رہوں گا. حضرت مولانا جوہر حضرت حسین کے قدموں پر گر جاتے ہیں، حضرت حسین فرماتے ہیں مولانا صاحب فتویٰ بدل دے، بیان بدل دے، تقریر بدل دے. تو مولانا صاحب نے جواب دیا، بیان بدل دو تو ایمان بدل جائے گا. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا، اب فتویٰ دینے کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا گیا. انگریز نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے
حسین نے نہیں بتایا. حضرت حسین سے جب پوچھا گیا حسین نے نہیں بتایا. انگریز نے کہا اس بغاوت والی تقریب کی سزا کیا ہے؟ حضرت حسین نے نہیں بتایا. جب حضرت حسین سے پوچھا گیا حضرت حسین نے حضرت حسین نے بیگ سے رومال نکالا, سبز رومال نکالا, سبز کپڑا نکالا اور دربار سے انگریز کے دربار میں چڑھایا کہ انگریز سن. جب حضرت حسین کام لوگ سے چلے آ رہے تھے تو کفن بھی ساتھ لے کر آئے تھے. واخر دعوانا